अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामईन नाज़रीन, आज हम सूरह इखलास का आपके सामने फरामीन रसूल, अहादीस रसूल और कुरान पाक की रोशनी में इसका हैरान कुन, इनकलाबी और मोजज़ा कुन ज़िंदगी में आप पहली दफ़ा ये रवायात सुनेंगे, अहादीस रसूल सुनेंगे कुरान पाक की रोशनी में इसका ढेरों ढेर इनकलाबी, हैरान कुन, मोजज़ा कुन सवाब, इसकी बहारें, इसके समारात, इसके वज़ाइफ समात फरमाएँ। तिहाई कुरान पाक का सवाब। हदीस नंबर 1, तजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम इससे आजिज़ हो कि रात में तिहाई कुरान पाक पढ़ लिया करो? तो लोगों ने अर्ज़ की कि तिहाई कुरान पाक की इस्तात या रसूल अल्लाह कौन रखता है? तो फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत तिहाई कुरान पाक के बराबर है। बहवाला बुखारी और मुस्लिम शरीफ। 50 बरस के गुनाह मुआफ़। सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो एक दिन में 200 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा उसके 50 बरस के गुनाह मिटा दिए जाएंगे, मगर यह कि उस पर कर्ज न हो, यानी कर्जा मुआफ़ नहीं होगा अगर उसके ज़िम्मे कर्ज हुआ। हाँ, अगर कर्ज ख्वाह मुआफ़ कर दे तो दूसरी बात है। बहवाला तिरमिज़ी शरीफ। तीसरी हदीस समात फरमाएँ, कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ने वाले पर जन्नत वाजिब हो गई। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते सुना, आपने फरमाया कि जन्नत वाजिब हो गई। बहवाला तिरमिज़ी शरीफ। रहमत इलाही का ख़जाना। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद। तो उसने अर्ज़ की, कुरान में सबसे बड़ी आयत कौन सी है? तो फरमाया, आयतुल कुर्सी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मुकम्मल आयतुल कुर्सी कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत है। तो उस बंदे ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कौन सी आयत आपको और आपकी उम्मत को पहुँचना महबूब है, पसंद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा के ख़ात्मा की आयत, वो रहमत इलाही के ख़जाना से अर्श इलाही के नीचे से है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने वो आयत इस उम्मत को दी। दुनिया और आखिरत की कोई भलाई ऐसी नहीं मगर ये कि उस पर मुश्तमिल है, यानी दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ और अच्छाइयाँ अल्लाह ताला ने उन आयात करीमा में रखी हैं। बहवाला दारमी शरीफ। शैतान से महफूज रहने का अमल। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत को नमाज फजर के बाद 10 मरतबा पढ़ा तो उस दिन में उसे कोई गुनाह न पहुँचेगा, अगर शैतान कितना ही कोशिश करे। बहवाला इब्ने असाकिर। 100 शहीदों का सवाब। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरह इखलास को 1 मरतबा पढ़ा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुल हुवल्लाहु अहद को 1 मरतबा पढ़ा गोया उसने 1/3 कुरान पाक पढ़ा, और जिसने 2 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ा गोया उसने 2/3 कुरान पाक पढ़ा, और जिसने 3 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ा गोया उसने पूरा कुरान पाक पढ़ा। जिसने 11 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ा अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाएगा। बहवाला कंजुल उम्माल मौइज़तन हसना। 70,000 फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करें। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबह को जो शख्स आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम 3 बार पढ़कर सूरह हश्र की आखिरी 3 आयात यानी हुवल्लाहुल्लज़ी से लेकर अज़ीज़ुल हकीम तक पढ़े, अल्लाह ताला 70,000 फरिश्ते मुकर्रर फरमाएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि जो शाम तक उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करेंगे, और अगर वो शख्स उस रोज़ मर जाए तो शहीद मरेगा, और शाम को पढ़ ले तो उसके लिए भी यही है, जो शाम को मरेगा वो भी शहीद मरेगा। बहवाला तिरमिज़ी शरीफ। यानी सुबह तक 70,000 फरिश्ते दुआ मग़फ़िरत करेंगे और उस दौरान इंतकाल हुआ तो शहीद है। जनाजा में शरीक होने वालों को भी बख्शिश की बशारत और खुशखबरी मिल गई। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाज़े पर जलवा अफरोज़ थे। एक शख्स का जनाजा आ
گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کیا اس پر قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اس پر 4 درہم قرض ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھو، جس کے اوپر 4 درہم کا قرض ہو، ادا کیے بغیر ہی مر گیا ہو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اسی لمحے جبرائیل معلم الملکوت سارے فرشتوں کے استاد جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل آپ پر سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے جبرائیل کو آدمی کی صورت میں بھیجتا ہوں اور وہ اس کا قرض ادا کرتا ہے، آپ اٹھئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھیے کیونکہ وہ مغفور یعنی بخشا ہوا ہے۔ اور اللہ عز و جل فرماتا ہے جو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بھائی جبرائیل، اس شخص کو عزت اور یہ کرامت کس کی بدولت حاصل ہوئی؟ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شخص روزانہ 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، اس کی ثنا اور تعریف ہے، اور کہا جس نے تمام عمر میں 1 مرتبہ اس سورہ کو خلوص کے ساتھ پڑھا وہ دنیا سے نہ جائے گا جب تک کہ جنت میں گھر نہ دیکھ لے، یعنی مرنے سے پہلے جنت میں گھر دیکھ لے گا۔ خصوصاً جس نے روزانہ کی 5 نمازوں میں بار بار اسے پڑھا اور ثواب اور محبت کی الفت کی نیت سے پڑھا۔ اور بھی قرآن پاک کی صورتوں سے یاد ہے لیکن محبت سے یہ سورہ اخلاص بار بار 5 نمازوں میں پڑھے تو روز قیامت اس کے لیے، اس کے تمام ان اقربا کے لیے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو، یہ سورت اخلاص شفاعت کرے گی۔ سورہ اخلاص کے ثواب کی عجیب حکایت قاضی ابو بکر بن عبد الباقی انصاری نے سلمہ بن عبید سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ حماد مکی نے بتایا کہ ایک رات میں مکہ مکرمہ کے قبرستان کی طرف چلا گیا، ایک قبر کے قریب سو گیا تو دیکھا قبر والوں نے حلقہ در حلقہ کھڑے ہیں۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہمارے ایک بھائی نے سورہ اخلاص پڑھ کر ہم کو ثواب پہنچایا تو وہ ثواب ہم 1 سال سے تقسیم فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا، وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بات ذکر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو کہ سورت ملانے کے بعد سورہ اخلاص پھر آخر پہ پڑھتے ہو؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھائی دریافت کر رہے ہیں ایسا تم کیوں کرتے ہو، تو اس نے کہا یہ سورت رحمان یعنی اللہ کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے عرض کی مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ ایک پیارا سا وظیفہ سورہ اخلاص کا سماعت فرمائیں تفسیر ساوی کے حوالہ سے۔ تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت السلام کہے، اگر گھر خالی ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام کہے اور ایک بار کل شریف پڑھ لے، سورہ اخلاص پڑھ لے تو انشاءاللہ عز و جل فکر و فاقہ سے محفوظ رہے گا۔ یہ بہت مجرب عمل ہے۔ اس سورت کا شان نزول سماعت فرمائیں۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کے ذریعے قرآن پاک کی 114 صورتیں، ان کا شان نزول، ان سے ریلیٹڈ ثمرات، ان کے فائدے، ان کا ثواب، ان کا اجر قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت بھی فرمائیں، سیکھیں۔ اس چینل کو ذریعے آپ 114 صورتیں اور ان کا شان نزول اور ان کا ثواب اور ان کے پڑھنے کے فوائد سن سکیں گے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے اللہ رب العزت کے متعلق طرح طرح کے سوال کیے۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ عز و جل کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، لوہے کا ہے، لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے۔ کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثہ میں پائی، وہ رب کہاں سے ہوا، اس کا کون وارث ہوگا۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت خود وحدہ لا شریک نے نازل فرمائی اور اپنی ذات اور صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح کی اور جاہلانہ خیالات اور
اوہام کی تاریکیوں کو جن میں وہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کی انوار کے بیان سے محو کر دیا۔ تو یہ تھی قرآن و حدیث کی روشنی میں، فرامین رسول کی روشنی میں سورہ اخلاص کا شان نزول اور اس کے ثمرات اور حیران کن، معجزہ کن اور انقلابی ثمرات، فائدے اور وظائف جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے۔ قرآن پاک پڑھیے، سورہ اخلاص سے فائدہ حاصل کیجیے، برکتیں اور رحمتیں حاصل کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ پاک آپ کی اس قرآن پاک کا صدقہ مغفرت اور بخشش فرمائے۔